السلام علیکم میرے دوستوں، جیسا کہ ہم پچھلی کلاسوں میں یہ بھی جانیں کہ اردو مضمون کے تعلق سے اس سے پہلے سی ٹیٹ کا پیپر بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا۔ اب اس بار میں آپ کے سامنے سی ٹیٹ بھی آنے والا ہے قریب میں، 7 دسمبر کو ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے جو بچے فرسٹ لینگویج یا اردو لیے ہیں سی ٹیٹ پیپر 1 اور 2 میں، تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو ان کے لیے میں نشر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو، احباب کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے بھی آپ جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، میرا آپ کو سلام اور گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون اینڈ آداب عرض ہیں۔ میرے دوستو، آج کی میں کلاس میں اردو زبان کی تدریس کے مختلف طریقہ کار کے تعلق سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ مضمون کی تدریس مقاصد کی حصول یابی کے لیے کی جانے والی سرگرمیاں یا اقدامات طریق تدریس کہلاتے ہیں۔ تعلیم کی ہر سطح پر تدریس کے لیے موزوں طریقہ تدریس کا انتخاب تدریس کا کامیابی کی ضمانت ہے۔ کمرہ جماعت کے اندر معلم کا خاص مقصد طلباء کو سبق کی جانب راغب کرنا ہے۔ طلباء میں سبق مواد مضمون کی تئیں ذوق و شوق پیدا کرنا اور ان کی مکمل آمدگی حاصل کرتے ہوئے سبق کو پڑھنے کے لیے تجسس میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے معلم کو چاہیے وہ اپنی تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے مضمون اور مواد مضمون کے لحاظ سے مناسب تدریسی حکمت عملی اور تدریسی اشیاء کا استعمال کریں۔ مضمون اور اصناف کی کوئی بھی ہو، طریق تدریس وہی بہتر ہوتا ہے جس کے ذریعے طلباء میں سیکھنے کی صلاحیت کا فروغ ہو اور اس میں موضوع اور مضمون کے تئیں دلچسپی و شوق پیدا ہو۔ اور اردو زبان کی تدریس کے مختلف طریقے رائج ہیں جن کا استعمال طلباء کی ذہنی سطح، ان کی شخصیت، اسباب، اصناف، ادب کی ذہن میں رکھ کر کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ابھی میں آپ کے سامنے اردو زبان کی تدریس کے مختلف طریقہ کار کے تعلق سے بتایا ہوں۔ اب یہ طریقہ کار کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے۔ تدریس و تدریسی عمل۔ تدریس ایک متحرک، جامع، منصوبہ بند عملی تحریک ہے۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ آموزشی تجربات کا حصول ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے نفسیاتی تحقیق نتائج پر مبنی بہت سے طریقے تکنیکیں استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ تدریس کے بارے میں مختلف ماہرین کی رائے بھی توجہ طلب ہے جو درج ذیل ہے۔ دیکھتے ہیں۔ برٹن کے مطابق کہتے ہیں کہ تدریس کی آموزش کے لیے محرکہ رہنمائی، ہدایت، حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ریبن کی نظر میں تدریس معلم اور طالب علم کے مابین تعامل ہے جس کا مقصد طلباء کو ان کی اہلیتوں کی نشو و نما میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کلارک کے مطابق تدریس سے مراد ان سرگرمیوں سے ہے جن کی تعمیر طلباء کے طرز و عمل میں تبدیلی لانے کے لیے کی جاتی ہے۔ آسان عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ تدریس سے مراد وہ سبھی سرگرمیاں ہیں جنہیں حقیقی تدریس اکتسابی حالات میں ایک معلم اپنے طلباء کو ساتھ لے کر انجام دیتا ہے، جس کے ذریعے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب تدریس کی اہمیت کے تعلق سے آئیں گے۔ منزل تعریفیں تدریس کے تعلق سے دی گئی ہیں۔ تدریس کے ذریعے معلم مختصر تدریس اہمیت کو ہم درج ذیل نکات کے مزید واضح کر سکتے ہیں۔ تدریس کے ذریعے معلم طالب علم مضمون میں رابطہ قائم ہوتا ہے۔ معلم جب کلاس میں ہم یہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تدریس کے ذریعے معلم اور طالب علم مضمون میں رابطہ قائم ہوتا ہے، ایک رابطہ قائم ہوتا ہے معلم اور ہم اس سے پہلے بھی جیسا سے خود بھی عمل جو آج جو تعلیم جو طلباء کو دی جا رہی ہے وہ کیا ہے، چائلڈ سینٹر لیول پہ دی جا رہی ہے۔ اب بخوبی ہم سب جانتے ہیں کہ اسی بنا پر سے خود بھی عمل جو ہوتا ہے معلم کا اور ہے بچے کا، جو نصاب کا، یہ تینوں کا حصہ رابطہ قائم ہوتا ہے تدریس کے ذریعے۔ تو معلم طالب علم مضمون میں رابطہ قائم ہوتا ہے۔ تدریس کے ذریعے طلباء میں علم، مہارتوں کی ترسیل ہوتی ہے، تشکیل و تعمیل کی جاتی ہے۔ سابقہ نسلوں کے ذریعے حاصل شدہ
علوم کی تدریس ہو غیر نوخیر نسلوں کی جاتی ہے، طلباء کی پوشیدہ صلاحیتوں کو متحرک اور ان کی نشوونما کی جاتی ہے، یعنی بچوں میں جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوں گی، وہ سب چیزیں کب آئیں گی؟ تدریس کرنے سے۔ اب تدریس کی خصوصیات بھی دی گئی ہیں۔ تدریس ایک سماجی دقیق عمل ہے، تدریس سائنس بھی ہے، فن بھی ہے، اور تدریس ایک تعاملی عمل ہے، تدریس ایک منظم بالترتیب عمل ہے، تدریس میں ترسیلی مہارتوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تدریس معلم کا پیشہ ورانہ عمل ہے، تدریس معلم کا ماخوذ ہے۔ اچھی تدریس کی خصوصیت یہ ہے کہ تدریس کی عام خصوصیت کے ساتھ ساتھ عمدہ تدریس کی کچھ اہم خصوصیت ہوتی ہیں۔ معلم مضمون اور طالب علم میں تعلق قائم کرنا، طلباء میں معلومات مہارتوں کی ترسیل کی یقین دہانی کرنا، طلباء کی آموزش میں اضافہ اور پیش رفت کرنا، طلباء کو ماحول سے ہم آہنگی کرنے میں معاون کرنا، طلباء کی تحریر فراہم کرنا، طلباء کی جذباتی نشوونما کرنا، طلباء کی رہنمائی کرنا، طلباء کی آموزش کو منظم کرنا، متعلم اور معلم کا تعین قدر کرنا۔ اب تدریسی اصول کیا ہیں، اس تعلق سے ہم دیکھیں گے۔ چونکہ تدریس ایک سائنسی بالترتیب منظم عمل ہے، اس کے لیے تدریسی عمل کے انجام دہی کے لیے کچھ اصول واضح کیے گئے ہیں، جیسے آمدگی کے اصول ہے، انتخاب کا اصول ہے، زندگی سے مربوط کرنے کا اصول ہے۔ آج ہم تدریس انجام دے رہے، لیکن بچوں کو کیا کرنا ہے؟ NCF بھی یہی کہتا ہے کہ بچوں کو روزمرہ زندگی سے اس کا سبق و نصاب اس کو جوڑا جائے، زندگی سے مربوط کرنے کا اصول ہے، خود کر کے سیکھنے کا اصول ہے، تقسیم کا اصول ہے، اعادہ کا اصول ہے۔ تدریس کے اقدامی اصول ہیں کیا ہیں؟ آسان سے مشکل کی جانب پیش رفت، کل سے جز کی جانب اصول، خاص سے عام کی جانب اصول، معلوم سے نامعلوم کی جانب اصول، تجربے سے استدلال کی جانب اصول، مادی سے غیر مادی کی شائع کی جانب اصول، تجزیہ سے ترکیب کی جانب اصول، نفسیاتی سے ترتیب میں منتخب ترتیب میں جانب کا اصول۔ اردو زبان کی تدریس کے مختلف طریقہ کار بھی ہیں۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ زبان سے شخصیت میں خوش گفتاری، شگفتہ طبعی کو فروغ دیتی ہے۔ اردو معلم کی یہ کوشش ہوتی ہے، چاہیے کہ وہ طلباء میں اردو زبان و ادب سے دلچسپی پیدا کریں۔ اردو معلم کا اظہار بیان دلچسپ ہو، وہ عام فہم سادہ سلس زبان میں اپنا مدعا پیش کریں۔ معلم کو چاہیے کہ وہ دوران تدریس طلباء میں ایسے محرکات پیدا کریں، ان میں خود اعتمادی، محنت اور حوصلہ مندی کی صفات ابھرائیں۔ اردو زبان کے معلم سے امید کی جاتی ہے کہ دوسری علاقائی مابین یا بین الاقوامی زبان ادب سے واقف ہو اور دوران تدریس اس کا ذکر و تقابل جائزہ پیش کریں۔ چونکہ زبان کی تدریس ایک فن ہے، اس لیے موضوع، عنوان اور اصناف کے مطابق مختلف موضوع کے طریقے استعمال کر کے تدریسی عمل کو دلچسپ اور کارآمد بامقصد بنایا جائے۔ تدریس اردو کے لیے ماہرین تعلیم نے متعدد طریقے واضح کیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: لیکچر بیانیہ طریقہ ہے، جو پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا، قدیم دور میں، مطلب حالیہ سے اب جو لیکچر طریقہ تو بہت ہی کم دکھنے میں نظر آتا ہے، نہ کے برابر ہے۔ آج جو حکومت نے جو پیٹرن دیا ہے کتابوں کا، اس طرح چائلڈ سینٹرڈ ٹیچنگ اپروچ کو فالو کرتے ہوئے یہ اس طرح اور بھی کئی طریقے ہیں مندرج دیکھیے۔ بحث مباحثے کا طریقہ ہے، سوال جواب کا طریقہ، توضیح و تشریح کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، راز طریقہ، ترجمے کا طریقہ، منصوبہ طریقہ، ڈالٹن پلان، غنائیہ طریقہ، اداکاری کا طریقہ، استقرائی طریقہ، استخراجی طریقہ، تفصیلی وضاحت سے درج کیا جائے۔ اب لیکچر طریقہ کیا؟ اس طریقے تدریس میں معلم مواد مضمون کو بول کر طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے، طلباء اسے بغور سنتے ہیں۔ درس و تدریس کا یہ قدیم ترین طریقہ ہے، جیسا کہ آپ سے میں ابھی کہا تھا، یہ بہت ہی قدیم پرانا طریقہ ہے جو لیکچر بیانیہ طریقہ کہا جاتا ہے۔ کاغذ اور چھاپہ خانے کی ایجاد سے پہلے علم کی ترسیل کا یہی ایک واحد طریقہ رائج تھا۔ اس طریقہ کار کے ذریعے علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا تھا۔
اس طریقہ تدریس میں معلم مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ اس طریقہ تدریس میں معلم کسی موضوع، کسی مسائل، کسی عنوان یا کسی سوال کی وضاحت و تشریح کرتا ہے۔ لیکچر میں بیان کا زیادہ دخل ہوتا ہے۔ بیان صرف وضاحت کی غرض سے نہیں کیا جاتا، بلکہ ہو بہو واقعات، حالات کو پیش کر کے بھی مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی تشریح طلباء کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ مواد مضمون کی مناسبت سے لیکچر دینا ایک عمدہ طریقہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں آواز کا زیر بم، معلم کے جسم کی حرکات، سکنات، چہرے کے تاثرات، آنکھوں کے تاثرات کا مناسب استعمال بیان کو دلچسپ طلباء کو مواد مضمون کی تفہیم میں اہم کردار کرتے ہیں۔ دوران لیکچر مواد مضمون میں وضاحت کے لیے برمحل تشبیہات، تلمیحات، مثالوں کا استعمال لیکچر کے مؤثریت کو بڑھاتا ہے۔ اس طریقے کو اعلیٰ ثانوی جماعتوں میں اردو زبان کی تدریس کے لیے عمدہ تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکچر دیتے سے پہلے اس کی تیاری ضروری ہوتی ہے۔ دوران لیکچر طلباء کی دلچسپی کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکچر میں اگر تسلسل اور روانی نہ ہو تو طلباء کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ ایک اچھا معلم وہ ہوتا ہے جو طلباء کے ذہن و مسائل کی جانب راغب کریں، ان کے خیالات کو منتشر ہونے سے بچائیں۔ لیکچر کے دوران معلم کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ حقائق پیش کرتے وقت طلباء کو سنی گئی باتوں کو سمجھنے اور غور و فکر کا موقع ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکچر کے اہم نکات کا تختہ سیاہ پر بھی لکھیں۔ اچھے لیکچر کے لیے معلم کا تقریر کے فن سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے انداز تقریر سے طلباء کو دعوت فکر دے سکیں۔ لیکچر کو اس وقت تک کامیاب نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ طلباء نفس مضمون کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں۔ حاصل کلام یہ ہے، اس طریقہ تدریس میں تعامل ایک رخی ہوتا ہے۔ اگر متعلم کو کوئی نقطہ واضح نہیں ہوتا ہے تو بوقت ضرورت وضاحت سے بھی کرواتے ہیں۔ متعلم سے یہ امید کی جاتی ہے کہ فراہم کردہ اطلاعات کا انتخاب کرے اور ضروری نکات کو نوٹ کرے۔ اعلیٰ درجات کی تدریس میں یہ طریقہ کار کافی مروج ہے اور بچوں کی تدریس کے لیے لیکچر کا طریقہ مناسب نہیں سمجھا جاتا کیونکہ بچوں کی توجہ کی مرکوزیت کا وقفہ کم ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو بچے ہیں چھوٹی کلاس کے، ہم یعنی پرائمری لیول ہے یا اپر پرائمری لیول ہے، یہ بچوں کو مرکوز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ طریقہ تدریس وہاں پر کامیاب نہیں ہوا، بلکہ ایسے بچوں کے لیے چائلڈ سینٹرڈ میتھڈ ہم کو اپنانا ہے۔ اب دوسرا جو ہے بحث و مباحثے کا طریقہ کیا ہے، اس تعلق سے ہم سنیں گے۔ بحث و مباحثے کا تدریس کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے معلم طلباء کو اس مسائلے کی تعلیمی نکات پر اپنے خیالات اور جذبات پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس طریقہ کار کے استعمال کے ذریعے معلم طلباء کو عملی اصول، نظریاتی مسائل، موضوع و عنوان پر بحث و مباحثے کا شعور، مثبت رویہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے معلم کو چاہیے کہ تدریس کے دوران وہ سب سے پہلے موضوع کے مطالعے پر طلباء کی رائے معلوم کریں۔ اس سے موضوع کے تئیں طلباء میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ دلچسپی کے مزید اضافہ کرنے کے لیے طلباء سے موضوع کے مطالعے کے متعلق مختلف طریقے کے سوالات کیے جائیں۔ طلباء کے بتائے ہوئے جوابات تختہ سیاہ پر لکھا جائے اور دوسرے طلباء کو بتائے گئے جوابات سے ان کا موازنہ کیا جائے۔ آخر میں معلم اس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کرے تاکہ طلباء کی حقائق کی صحیح معلومات حاصل ہو سکے۔ اس طریقے کے ذریعے طلباء کی استدلالی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طریقے کے ذریعے جمع کی گئی معلومات بحث کر کے کمرے جماعت میں سیکھنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ طلباء کی استدلالی قوت اور اپنے مافی ضمیر کو اظہار کرنے کی صلاحیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اس طریقے تدریس کے ذریعے طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو فروغ تو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ طلباء میں قائدانہ صلاحیت کا بھی فروغ ہوتا ہے۔ کمرے جماعت میں سیکھی گئی ان صلاحیتوں کا وہ اپنی سماجی زندگی میں استعمال کر کے اپنے مقام و مرتبے کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ اب ہے سوال جواب کا طریقہ۔ سوال جواب کا طریقہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں معلم سوال و جواب کے ذریعے نصف مضمون کی تدریس کرتا ہے۔ عام طور پر اس طریقے تدریس میں 3 طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں: تمہیدی سوالات، تفہیمی سوالات، تعین قدر کے سوالات۔ تمہیدی سوالات کا مقصد طلباء کی سابقہ معلومات سے نئی معلومات کو جوڑنا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے معلم طلباء کو سبق کی جانب راغب کرتا ہے، انہیں ذہنی طور پر سبق پڑھنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ تمہیدی سوالات کے ذریعے ہی معلم موضوع کے اعلان تک سفر کرتا ہے۔ تفہیمی سوالات کے دوران کیے جاتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے طلباء کی تفہیم کی جانچ کی وجہ کہ انہوں نے نفس مضمون کو کتنا سمجھا ہے۔ تفہیمی سوالات نفس مضمون پر مبنی ہوتے ہیں۔
اس طرح آگے کے ہم میتھڈس بعد میں دیکھیں گے، آگے ہم ویڈیو اس کے تعلق سے بنائیں گے آگے کے میتھڈس۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر دوبارہ ہم ملتے ہیں۔ شب خیر اور السلام علیکم، واٹ ایور فیل یو آر کنیکٹڈ۔ تو آپ بھرپور یہ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں اور اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، شب خیر۔